آج ہم ملانے جا رہے ہیں ایک ایسے کروڑپتی انسان سے جس نے اپنی جوانی اور جمع پونجی اپنے بیوی بچوں پر قربان کر دی، لیکن جب وہ فالج کے اٹیک کے بعد کسی کام کا نہ رہا تو بچوں نے فوری طور پر گھر سے باہر نکال پھینکا۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر غلطی ہو تو اسے گھر سے نکال دیں۔ اب آپ کو یاد کون آتا ہے؟ بچے یاد آتے ہیں جی۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ کیا خواہش کیا رہ گئی آپ کی؟ بچے مل جائیں بس۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں۔ بوڑھے والدین کے حقوق کوئی قسمت والا ہی ادا کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات اولاد اپنی غفلت اور نادانی سے اس سعادت سے محروم رہ جاتی ہے۔ برسوں پہلے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں سنا، پھر پتا چلا کہ بچے یہاں اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر برسوں ان کی خبر نہیں لیتے، حتیٰ کہ عید پر بھی ملنے نہیں آتے۔ نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی، تو آئیے جناب سنتے ہیں بوڑھے والدین کی درد بھری کہانی۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، لاہور کے ایک رہائشی نور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنی عمر کا آخری حصہ ایک اولڈ ایج ہوم میں بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ سر 54۔ 54 تو اتنی زیادہ عمر نہیں؟ مجھے 54 ہے میرے۔ تو اولڈ ایج ہوم میں آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال؟ جی 2 سال۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جوانی میں آپ کے کیا مشاغل تھے، کیا کرتے تھے آپ؟ جان صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، ماشاءاللہ بہت زبردست میں جو زندگی گزاری ہے نا، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ میں نے یہ فورن کرنسی کا کام کیا ہے الحمدللہ، 15 سال کام کیا ہے۔ یعنی کہ پیسوں میں کھیلتے رہے؟ پیسوں میں کھیلتے رہے بالکل، وہ بھی فورن کرنسی میں، پاکستانی میں نہیں، فورن کرنسی۔ اس کے بعد پھر میں جرمنی چلا گیا، جرمنی سے آگے پھر پیرس چلا گیا، تو پھر بچوں کا فون آیا کہ آپ واپس آ جاؤ، پھر میں واپس آ گیا ادھر آ کے، پھر وہی کام شروع کر دیا۔ تو پھر بیچ میں آ کے میں بیمار ہوا، مجھے فالج ہوا تھا۔ جب مجھے فالج ہوا ہے نا تو پھر ظاہر کام شام تو بند ہو گیا سارا۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے جی۔ کیا عمر ہے ان کی؟ بیٹا جو ہے وہ 22-23 سال کا ہے۔ اچھا، جوان ہے؟ جی جوان۔ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ تقریباً 13-14 سال کا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے آپ ادھر رہ رہے ہیں، تو وہ تب 21 سال کا تھا؟ جی 21 سال کا تھا۔ تو آپ اپنی مرضی سے گھر سے آئے کہ بچوں نے مجبور کیا کہ گھر سے چلے جائیں؟ نہیں، اصل کوئی اپنی مرضی تھی۔ اچھا، اپنی مرضی سے آ گیا، کیونکہ گھر میں لڑائی جھگڑے، تو وہ ڈاکٹر مجھے کہتے تھے آپ نے ایسے رہنا کہ کسی سے اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی، نہ سننی ہے۔ تو وہاں شور شرابات، میں تنگ آ کے اپنے آپ میں گھر سے نکلا، ادھر آئے تو میں اپنی مرضی سے، مجھے کوئی تو چھوڑ کے نہیں گئے۔ بچوں نے روکا نہیں؟ نہیں، بچے نے روکا ہی نہیں، میں ایسے کہوں بچے نے روکا ہی نہیں۔ یعنی کہ ان کی مرضی تھی کہ آپ چلے جائیں؟ وہ کہتے تھے کہ گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو بہتر ہے سکون سے رہیں، یہ چلے جائیں۔ تو پھر آپ کے مزاج میں تلخی آ گئی تھی، غصہ آ جاتا تھا جب یہ فالج کا اٹیک ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ تو ان سے یہ کتنا عرصہ رہا ہے فالج کے بعد، یہ جو ٹائم پیریڈ چلا ہے جس میں آپ کو غصہ آ جاتا تھا، آپ پہ قابو نہیں رہتا تھا؟ یہ تقریباً بیماری کے دوران مجھے 1 سال رہا ہے۔ اور 1 سال میں آپ کے بچے بھی آپ سے تنگ آ گئے، وائف بھی تنگ آ گئی؟ ظاہر جی تنگ آ گئے تو پھر ہی نکلو نا۔ مطلب کہ آپ بات پہ بگڑ جاتے تھے، ڈانٹتے تھے؟ ایسے کوئی چیز اٹھا کے مار دینی۔ اچھا، ہاں، کوئی چیز اٹھا کے مار دینی، گالی نکالنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت مسئلہ خراب ہے، وہ اس تک آ گئے سے کہ پاگل خانے ہاسپٹل میں لے کے جائیں۔ اچھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا پاگل خانے سے، پھر میں گھر سے نکل آیا۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں، ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ غلطی میری تھی، تو یعنی کہ آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جان صاحب میں آج ہی کہتا ہوں، میں نماز پڑھ کے رات کو سونے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا کہ میری امانت تیرے حال ہے۔ یعنی کہ آج بھی آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ یہ جو لاہور میں آپ کا گھر ہے یہ آپ نے خود بنایا تھا؟ جی۔ ابھی بھی آپ کے نام پہ ہی ہے؟ جی۔ اور آپ کا گھر ہے اور آپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ نہیں، ہمارا نہیں گھر، ان کا ہی گھر ہے، ہمارا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جی، والدین اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ جی آپ کو موقع دے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علاج ہو، ٹریٹمنٹ ہو اور آپ ٹھیک ہو جائیں؟ آپ ان کے والد ہیں، ساری زندگی آپ نے ان پہ قربان کی ہے، ویٹ بھی نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں نہ کیا جیسا ہم نہیں کیا ویٹ نا،
देखो जी, घरों में लड़ाई भी होती है, नहीं कि नहीं होती। मैं कहता हूँ हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, अगर गलती हो तो उसे घर से निकाल दे। अब आपको याद कौन आता है? बच्चे ज्यादा आते हैं, वाइफ ज्यादा आती है? देखें जी, मुझे बच्चे याद आते हैं जी। मिलने आते हैं कभी कभी? पहले आते थे, अब नहीं आते ना। फोन? नहीं, फोन ही नहीं करते। कोई खर्चा भी नहीं देते? और नहीं जी, मैं कभी लिया ही नहीं खर्चा उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई है एक, जो वो खर्चा वगैरह जो है ना वो मुझे भेज देता है पैसे। अच्छा, भाई आपके साथ करता है? मुझे मिलने नहीं आता है। उसने बड़ी कोशिश की है कि मेरे पास रह जाए, लेकिन मैंने कर नहीं। आपको पता है ना जी, वो जो बाबियाँ वगैरह होती हैं, फिर वो घर के मसले मसाइल। जब आप जवानी में थे, पैसों में खेल रहे थे, दुनिया के टूर कर रहे थे, आपको कभी ये ख्याल आया कि वो औलाद जिसके लिए आप सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आपको ही कुर्बान कर देना? बस ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा ही होगा। इलान साहब, आप यकीन करना, आप मुझे याद आता है, खुदा की कसम, जो मैं ज़िंदगी गुजारी है ना, उस टाइम अगर मैं चाहता ना कि मैंने ये सोने का घर बनाना था, मैं सोने का घर ही बना सकता था। मगर देना आपने फिर भी बच्चों को ही था। बिल्कुल, फिर भी बच्चों का ही था। मैं आज ही कहता हूँ जो कुछ बच्चों का ही है। गांव में ज़मीन है, वो भी मैंने, मुझे बड़े बंदे ने कहा ये आप सेल कर दें, ये करें। मैंने कहा नहीं, ये बच्चों की उनको ही मिलनी है, मेरा कोई हक नहीं है। अब जब यहाँ पे आपकी कंपनी तो है, काफ़ी और लोग भी हैं जो अब बेघर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, उनसे आप दिल लगाने की कोशिश करते हैं, किस तरह वक्त गुजारते हैं? बस आपस में बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। और कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी शादी नहीं हुई, अच्छा, फिर मजाक करना शुरू करना, हाँ भाई बाबा तेरी शादी कराइए की तरह, ऐसा करके जहाँ सब टाइम पास कर लेता है बस। अच्छा, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो सकती जो बच्चों की होती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, जो छड़े हैं वो तो शुरू से ही छड़े हैं जी। और अकेले ही खड़े हैं। आपने तो शादी भी की और अब आपको भी अकेले रहना पड़ रहा है। बस देख लो जी, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। आप अपने वालिदैन के दौर में आप कभी ऐसा सोच सकते थे कि अपने बाप को या माँ को ऐसे बेघर कर दें? याद आते हैं वो? ज़ाहिर जी याद आते हैं, क्यों नहीं आते, याद तो आते हैं ना। रात दिन फिर उनको याद करते रहते? ज़ाहिर जी, बिल्कुल याद करते हैं। और उनके लिए दुआएं करते हैं? दुआएं करते, बिल्कुल मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ रात को सोने लग गया, नमाज पढ़ के स्पेशल दुआ मंगना, अल्लाह ताला की रोई कर दी कि मेरे परवरदिगार मेरी अमान तक तेरे हवाले नो, इन्हें तू ही रखवा लो होना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर इन्हें कोई तकलीफ होगी तो फिर मैंने तकलीफ होनी नहीं। नाज़रीन, बाप हमेशा एक सायादार दरख्त का किरदार अदा करता है और कभी भी धूप जो है अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देता, खुद झेलता है, खुद तकलीफें बर्दाश्त करता है। नूर हसन साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के लिए मेहनत की, मुशक्क़त की, दुनिया के किसी कोने में भी गए, लौट के वापस आए, मगर आज इनकी आंखें मुंतज़िर रहती हैं कि औलाद इनको मिलने आए, इनका हाल पूछे, कोई दुख सुख बांटे, मगर कोई भी नहीं आता। इंतज़ार करती रहती हैं ये आंखें। अब अल्लाह से क्या दुआ करते हैं आप? क्या ख्वाहिश क्या रह गई आपकी? क्या देखना चाहते हैं औलाद का? ये इतना बड़ा दर्द आपको देखना पड़ रहा है। इलान साहब, तो यही कहता हूँ कि मुझे दोबारा बच्चे मिल जाएं बस। अब भी बच्चे ही चाहिए? कोई शरारत याद आती है उनकी? ये आपसे तो गलती हुई, कोई गाली गलोच होगी, कोई चपकलश होगी, अक्सर घरों में होती रहती है। जी आती है। आपके बच्चे जब बचपन में थे, वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती है जो आपने ऐसे ही दरगुजर कर दी? मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसे ये होंडा 125 का बड़ा शौक था। ठीक। तो ऐसा हुआ, मुझे कहता पापा मैंने होंडा 125 लेना है। ठीक। मैंने उसे 0 मीटर निकलवा के दिया होंडा 125। अच्छा, वो जब चलाता था ना, मैं छुपके छुपके देखता था कि ये क्या कोई गलत काम तो नहीं करता। वो ना उसकी व्हीलिंग उठाता था, व्हील उठाता था। हाँ, बच्चे करते हैं। पीछे लाए थे ना, वो जमीन पे लगती, मैंने देख लिया। वो उसकी शरारतें मुझे बहुत याद आती हैं। तो उसी बच्चे ने आपकी ये गलती इग्नोर नहीं की नहीं कि यार हमारा बाप गुस्सा क्यों करता है? तो हमारा तो ये पैगाम है, जो ही औलाद है अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप के पाँव में जन्नत होती है। अगर कोई गलती हो ही जाए तो दरगुजर कर लें बस। जोड़े बने ना, मेरे हिसाब नाल जो मैं रिजल्ट करता ये नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? कि यार वो बच्चे देखते हैं यार वो तो जगह है, उन दवाइयाँ मिलती हैं, खाना मिलते हैं, ठीक ऑप्शन है, मिल गई, कोई गल नहीं यार, उत्थे ही रह लेंगे, सानू एवें संभालना पड़ेगा। ये जी ज़्यादा वजह जी है ना, ये सब तो ज़्यादा बनी हुई है।
یہ حقیقت بات ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اور روم میں چھوڑ دو، نہیں بھی چھوڑ کے آتے کہتے ہیں یار ٹھیک انہیں جگہ مل جاتی ہے. یہ عمران خان نے پناہ گاہ بنا دی ہے نا، ٹھیک ہے، بس اتنے ہی کام شروع ہو گیا. حالانکہ اس نے اچھا کام کیا، یہ نہیں کہ اس نے برا کام نہیں کیا کہ غریب بندہ ان جا کے رہائش میں، لیکن وہ جو اولادیں ہیں نا انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا کہ ٹھیک ہے یار انہیں مل جاتی تھی تنگوں نے کیا ضرورت ہے آرام سے بالکل آرام سے جا کے رہیں. ناظرین نو ڈاؤٹ کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ اب پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا، اس وقت اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ اس کی ضرورت بن چکا ہے. مگر یہ اولڈ ایج ہوم جو ہے یہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہی پوری کر سکتا ہے، تمام لوگوں کی نہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو اپنے والدین کے لیے جنت اور عافیت کا گھر بنانا بہت ضروری ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن والدین نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، تن من دھن سب کچھ، ان کے لیے اب یہ وقت ہے کہ ان کے لیے ہم احسان والا معاملہ، اچھائی والا، صبر و تحمل والا معاملہ. ظاہر سی بات ہے جب بیماری آتی ہے، میڈیکیشن چلتی ہے، بندہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ہمیں برداشت کا مادہ جب اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ جو میسیج ہے پوری دنیا میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں، جو اردو سمجھنے والے ہیں، ہمارے وساطت سے ہم ان تک پہنچاتے ہیں کہ اپنے والدین کا احترام بھی کریں، برداشت بھی کریں اور ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں جیسے آپ کے بچپن میں وہ آپ کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.